بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اولاد ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کم از کم کوئی اتنا سرمایہ کاری تو کر جائیں کہ میری موت کے بعد کم از کم کوئی 30-40 سال تو میرے لیے دعائیں ہوتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا یہ حکم آ جائے، اللہ کچھ کہنے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہیں، اس وقت ایمان والوں کو چکنا ہو جانا چاہیے، ایمان والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے کوئی بہت اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، اور جو شخص اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، اس کے نیچے کچھ نہ کچھ رعایا ہے، کوئی ایک ملک کا سربراہ ہے، کوئی کسی صوبے کا سربراہ ہے، کوئی کسی ڈویژن کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی ضلع کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے شہر کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح نیچے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر والے کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دے۔ اس سے اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے، اولاد کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے۔ اس لیے مصر کا ایک مشہور شاعر ہے، اس کے چند اشعار ہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، اصل یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کی دنیا کے اندر والدہ نہیں ہے، وہ یتیم نہیں ہے۔ اصل یتیم کون ہے؟ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اصل یتیم وہ ہے جس کو علم نہیں سکھایا گیا، جس کو آداب نہیں سکھائے گئے، جس کی تربیت نہیں کی، یہ اصل یتیم ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے بگاڑ اور سدھار میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، اسی طرح پیچھے جہاں بھی دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، اس کے پیچھے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ نوجوانوں کی کردار سازی کیسے ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے تربیت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو تنہا چھوڑا ہو۔ آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنی گھر والی ہو گئی، اس کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرتے، ان کی تربیت کیا کرتے، نماز کے لیے ان کو اٹھانا، تہجد کے لیے ان کو اٹھایا کرتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر حکم دیے اذا افصح اولادکم، جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے مرضی بولتی جائے، ہمارے ہاں تو بچہ بولے
اور جو مرضی بولے ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بول رہے ہیں اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا، اذا افصح اولادکم فعلموا، اس کو تعلیم دو۔ کس چیز کی تعلیم؟ لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ رب العزت کا تعارف کرواؤ، اس کو اللہ کا تعارف کرواؤ۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بنیاد نہیں رکھی، اس سے پہلے ایک اور بنیاد بتائی جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ وہ بنیاد ہے ماں پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے، اچھی ماں کا انتخاب۔ اب کسی بھی شخصیت کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں کا ایک سنہری کردار ہے، کسی بھی شخصیت کو دیکھ لیں۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ احتجاج چل رہا تھا، تو جا رہے تھے تو ممنوعہ علاقہ تھا تو وہاں سے گزرنے لگے، وہاں سے آگے گزر گئے، تو جب واپس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اگر یہاں پر اپنی والدہ سے اجازت لینے جاتا تو میری والدہ نے مجھے کہنا تھا کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے، میرے پاس کیا لینے آئے۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کہاں سے باندھی؟ آپ نے فرمایا کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح 4 اوصاف کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کنبے قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت ہو، اچھی ماں کا انتخاب کرو اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا میری نافرمانیاں کرتا ہے، میرے حق کا خیال نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تیرے باپ نے تیرے بارے میں شکایت کی۔ اس بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین، آپ مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے بارے میں کیا کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ دوسری ذمہ داری بچے کا نام اچھا رکھیں، اور تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اس کو اللہ کی کتاب کا علم دیں، وحی کا علم سکھائیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین، میرے باپ نے یہ تینوں کام ہی نہیں کیے۔ میری ماں ایک مجوسی غلام ہے، وہ مسلمان بھی نہیں، اور اس نے میرا نام بھی بڑا عجیب سا رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب تھا گوبر۔ گوبر اس کا نام تھا، اس کے نام کا ترجمہ یہ۔ اور تیسری چیز کہ میرے باپ نے مجھے آج تک کتاب کا علم نہیں سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے جو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا تھا، فرمانے لگے اس سے پہلے کہ اس نے تیرا حق کھایا ہے، تو نے پہلے اس کا حق کھایا۔ جب تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا تو پھر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم بچپن کے اندر بچے کو بچہ بچہ کہہ کر بگاڑ لیتے ہیں۔ بچہ ہے جی، کوئی بات نہیں، گھر بڑا ہو کے سدھر جائے۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو سمجھائیں، کبھی کسی شخص کے پاس جاتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھیں۔ ایک بات میری اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آپ کی اولاد کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری اولاد کو سمجھائیں۔ آپ کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔
آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے، جب تک آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے دوسرا کیسے سمجھائے؟ دوسرا کیسے سمجھائے؟ اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کو اپنے پاس بیٹھائیں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کو سمجھیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں والدین سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو صبح اٹھا کر ایک گھنٹہ قاری صاحب کے پاس بھیجا، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا جلدی جلدی ناشتہ کروا کے اس کو اسکول کی طرف بھیج دیے، جیسے ہی اسکول سے واپس آیا اکیڈمی بھیج دی، جیسے ہی اکیڈمی سے واپس آیا بچے کو موبائل دے دی، یہ لو اس کے ساتھ کھیلو۔ ٹائم ہی نہیں ہے، والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دے۔ کیسے بچہ سدھرے گا؟ ہم اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ اب یہ تربیت کہاں چلی گئی؟ کبھی چھٹی ہو جائے بچے کو، کبھی چھٹی ہو جائے ماں ڈھنڈورا پیٹتی ہے، ماں ڈھنڈورا پیٹتی ہے، میرے بچے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ اس ماں کو مر جانا چاہیے جو یہ کہتی ہے کہ میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہ کس چیز کی ماں ہے؟ بچہ تنگ نہ کرے، آپ اندازہ لگائیں وہ جنت جو شہید اپنی گردن کٹوا کے حاصل کرتا ہے، اس جنت کو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ کس وجہ سے رکھا ہے؟ قربانیوں کی وجہ سے رکھا ہے، تربیت، اچھی تربیت کی وجہ سے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے سب سے پہلے اس کا حق لیا ہے، اس کے بعد اس نے تیرا حق ہے۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر۔ حضرت امام فرخ رحمہ اللہ تعالی، ان کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ ان کی بیوی امید سے تھی، جہاد کا بلاوا آیا، جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے کر گئے۔ جہاد کا سلسلہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 30 سال تک امام فرخ اپنے گھر کے اندر واپس نہیں لوٹے۔ 30 سال کے بعد واپس لوٹے، آ کر اپنے مدینے کے اندر دیکھا کہ مدینے کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ 30 سال کا عرصہ ہے، گلیاں بدلی ہوئی ہیں، مکان بدلے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کے بارے میں یقین تھا کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو جیسے ہی داخل ہونے لگے دروازے پر دستک دی، سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان آ رہا ہے، خوبصورت نوجوان۔ اب ان کو یقین تھا کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے کون روک سکتا ہے اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ جو نوجوان تھا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ پکارا تھا، ایمان والا تھا، غیرت مند تھا۔ اس نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر، مجھ سے اجازت کے بغیر تو میرے گھر کے اندر داخل ہو؟ اس نے کہا تیرا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، مجھے بتاؤ تم کون؟ اس نے کہا تم مجھے بتاؤ تم کون؟ آوازیں بلند ہوئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ نے رات ہی گزارنی ہے، تم آپ کے لیے بندوبست کر دیں، کسی کو اس طرح پریشان تو نہ کریں۔ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، میں کسی کو پریشان نہیں کر رہا، میں آج سے 30 سال پہلے جہاد کے لیے نکلا تھا، میرا نام فرخ ہے، میں آج سے 30 سال پہلے جہاد سے نکلا۔ ادھر سے بیوی نے جب یہ بات سنی دوڑی دوڑی آئی، دوڑی دوڑی آئی، آ کے محلے والوں کو بتایا یہ میرا خامد ہے، ہم تو امید اتار چکے تھے، وہ تو میدان جہاد میں شہید ہو چکا ہوگا، وہ تو اللہ کی جنتوں کا مہمان بن چکا ہو، ہم تو امید اتار چکے تھے۔ باپ بیٹے نے گلے ملے، رات کا وقت تھا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگے میں تمہیں 30,000 اشرفیاں دے کر گیا تھا، اس کو کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اس کو کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اس کا مجھے حساب۔ بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج، رات گزارے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رات گزارے، ایک ایک پائی کا حساب دوں گی، ایک ایک اشرفی کا حساب دوں گی،
صبح فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے وقت امام فرخ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت نوجوان ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، درس حدیث دے رہے ہیں، سامنے ایک جم غفیر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، امام مالک رحمہ اللہ جیسی شخصیات سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جو نوجوان درس حدیث دے رہے ہیں اس کا کردار کیسا تھا؟ امام مالک کہتے ہیں میری والدہ جب مجھے گھر سے رخصت کرتی تو کہتی جاؤ امام ابن ابی رائے ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث سے پہلے ان کا ادب سیکھنا ہے، حدیث سے پہلے ان کا ادب سیکھنا ہے۔ اب یہ جو باپ ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہو، دور سے پوچھا ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے، یہ کون خوش نصیب شخص ہے جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں؟ کون خوش نصیب شخص ہے؟ اس نے کہا ہذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، آج سے ایک نوجوان 30 سال پہلے جہاد کے لیے نکلا تھا، ابو عبد الرحمن، یہ اس کا بیٹا ربیعہ ہے۔ اس نے بھی نہیں پہچانا کہ میں کس کو بتا رہا ہوں کہ جس کا بیٹا ممبر رسول کے اوپر بیٹھے۔ کہنا آج سے 30 سال پہلے ایک نوجوان جہاد کے لیے گیا تھا، یہ اس کا بیٹا ربیعہ ہے۔ وہ باپ اس نے اپنے بیٹے کی شان و شوکت دیکھی ہے، اپنے بیٹے کا وقار دیکھا ہے، اپنے بیٹے کا مقام دیکھا ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے بار بار دہرا رہا تھا، لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام دے دیا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑے شرف سے نوازا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھ کر آیا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے لوگ اپنے قلم لے کر، اپنی کاپیاں لے کر، اپنے رجسٹر لے کر لوگ اس کی حدیث کو سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو اللہ نے بڑا بلند مقام دیا ہے۔ پھر اس بیوی نے کہا، اس نے کہا مجھے بتاؤ وہ اشرفیاں پیاری ہے یا باپ کی بیٹے کی یہ عزت پیاری ہے؟ اس نے کہا اشرفیوں کے مقابلے کے اندر بیٹے کی عزت کے حوالے سے باپ ان اشرفیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میرے سر کے تاج میری بات یہ سنیں، میں نے جو 30,000 اشرفیاں آپ مجھے دے کر گئے تھے، میں نے ان میں سے ایک ایک اشرفی آپ کے بیٹے کی تربیت کے لیے خرچ کی ہے، آپ کے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ یہ ایک ماں کا کردار ہوتا ہے، ماں کا کردار۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ان کی والدہ کی تربیت کے حوالے سے نقل کی ہے کہ یہ جب صبح پڑھ کے گھر آتے تو ماں کیا کرتی، ان کے آنے سے پہلے ان کا کھانا الماری کے اندر رکھ دیتی۔ آپ تربیت کا انداز دیکھیں کیسے تربیت ہو رہی، کھانا الماری کے اندر رکھ دیتی۔ بیٹا آتا اس کو کہتی کہ بیٹا 2 رکعت نوافل ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ عقیدہ سکھا رہی ہے ماں اپنے بیٹے کو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے کھانا مانگو، اپنے رب سے کھانا مانگو۔ یہ بیٹے کی روٹین بن گئی۔ گھر میں داخل ہوتا، صبح ناشتے کے وقت 2 رکعت نماز ادا کرتا، اللہ سے دعا کرتا، دعا کرنے کے بعد بیٹے کو کہتی بیٹا دیکھو الماری کے اندر کھانا اللہ رب العزت نے بھیجا یا نہیں بھیجا۔ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، الماری کے اندر کھانا رکھنا بھول گئی۔ والذین جاہدوا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنا ایک ضابطہ بیان کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتا ہوں۔ اس ماں کے لیے بھی ایک آسانی پیدا ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کھانا رکھنے کے بغیر ہی کہیں چلی گئی، کھانا رکھنا بھول گئی۔ وہاں جا کر یاد آیا
کہ میں اپنے بچے کا یہ عقیدہ بنا رہی تھی، اپنے بچے کو یہ سکھا رہی تھی، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آج تو پول کھل جائے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے التجا کیے، اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ میں کھانا رکھنا بھول گئی، میرا بیٹا آئے گا اپنی روٹین کے مطابق اور مالی کھولے گا، کھانا نہیں ملے گا، راز کھول جائے گا، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا یہ عقیدہ سلامت رہے، اس کا عقیدہ ازبر ہو جائے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ بیٹا اپنی روٹین کے مطابق آیا ہے، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، امام سفیان ثوری 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگنے کے بعد الماری کھولی، کیا دیکھا کہ سامنے کھانا پڑا ہے، کھانا کھا لیا، ماں نے تو رکھا نہیں، ماں ادھر پریشان ہے، اب کیا بنے گا، راز کھول جائے گا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی، بیٹے کو پوچھا کہ بیٹا کھانا کھا لیے؟ جی ماں جی کھانا کھا لیا۔ کہاں سے کھایا ہے؟ کل الماری کے اندر پڑا تھا، اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن ایک بات بیٹے نے کی، اس نے کہا ماں امی جان آج کے کھانے کے اندر جو مجھے لذت ملی ہے آج سے پہلے کبھی ایسی لذت نہیں ملی۔ اللہ ایسی مدد کرتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے۔ یہ ماؤں کا ایک سنہری کردار ہے جن کے ناموں کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، بچپن کے اندر بخار ہوا، بیمار ہو، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ماں رو رہی ہے، یا اللہ میں تو اپنے بیٹے کو تیرے دین کا خادم بنانا چاہتی ہوں، میں تو تیرے پیغمبر کی حدیث کا عالم بنانا چاہتی ہوں، اس کو محدث بنانا چاہتی ہوں، لیکن یہ اس کی آنکھیں نہیں۔ یا اللہ تو قادر ہے نا، جب تو لے سکتا ہے تو دے بھی تو سکتا ہے۔ التجائیں کر رہی ہے اللہ رب العزت۔ 1 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال تک ماں دعائیں کرتے رہی۔ جب 2 سال مکمل ہوئے، رات کو سوئی ہوئی ہے، خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا رو کیوں نہ، چاند جیسا بیٹھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، رو کیوں نہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر خوشخبری سنائی کہ جاؤ اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیا، تیرے بیٹے کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیے۔ صبح بیدار ہوئی، خوشی خوشی جا کے بیٹے کو بیدار کیا، جیسے بیدار کیا دیکھا بیٹا اپنے ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی۔ اللہ رب العزت نے آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی، اور پھر ایسا محدث اللہ رب العزت نے بنایا ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے، ایسا علم اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، ایسا شرف اور مقام عطا کی ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کو علماء نے یہ منصب دیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی دھرتی کے اوپر، اللہ کے کلام کے بعد سب سے بہترین کتاب امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری۔ پیچھے تربیت بول رہی تھی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ میری کمائی کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، شبے والے بھی 1 لقمہ بھی نہیں، 1 درہم بھی نہیں ہے شبے والا، حرام تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ماں کا کردار ہے، جب ماں اچھی ماں کا انتخاب، نیک ماں کا انتخاب۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ماں کا حوصلہ دیکھیے، تربیت دیکھیے۔ جب حجاج بن یوسف نے مکے کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی ماں سے پوچھنے لگے اے ماں میں کیا کروں اب؟ کہا جب تو حق پر ہے تو پھر ڈٹ جا، جب حق پر ہے تو پھر ڈٹ جا، پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ماں نبینی تھی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، بیٹا ڈٹ گیا، حجاج بن یوسف نے شہید کر دی، شہید کر کے ایک اونچے مقام پر لٹکا دیا۔ پہلے تربیت کی ہے اور پھر ماں کا حوصلہ دیکھیے، اونچی جگہ پر مقام پر لٹکا دیے عبرت کے لیے۔
لاش لٹکی ہوئی، 1 دن 2 دن، ایک دن ماں کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ تیرے بیٹے عبداللہ کی لاش لٹکی ہوئی، تو فرمانے لگی واہ کیا بات ہے، میرا بیٹا زندہ تھا تو ممبر پر کھڑا ہوتا تھا تو سب سے اونچا ہوتا تھا، اور آج شہید ہو گیا ہے، آج بھی سب سے اونچا ہے، آج بھی سب سے اونچا ہے۔ اور ساتھ فرمانے لگی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس شاہ سوار کو، اس بہادر انسان کو اس اونچے مقام سے اتارا جائے، اس اونچے مقام سے نیچے اتارا جائے۔ یہ ماؤں کا کردار ہے، یہ ماؤں کا کردار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ خواتین سے اسپیشل یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے پاس گزارتی، سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے پاس گزارتی۔ اب ایک اور بات، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے محبت اور پیار کے حوالے سے۔ بعض اوقات ہم پیار کے اندر، محبت کے اندر اپنی اولاد کو بگاڑ لیتے ہیں، کچھ کہنا ہی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی اولاد کے اوپر سے ادب کی لاٹھی نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رؤوف الرحیم پیغمبر، شفیق اور محبت کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے میں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی، اور عمر کتنی تھی؟ صرف 10 سال۔ 10 سال کے بچے کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیسے کی ہے؟ محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے پیغمبر کی مسکراہٹ سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر فرمانے ہیں اپنی اولاد سے ادب کی لاٹھی نہ اٹھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، گھر میں رہنے کا ادب، معاشرے میں رہنے کا ادب، اسکول میں رہنے کا ادب، گھر میں رہنے کا ادب، مسجد میں رہنے کا ادب، مسجد میں رہنے کا ادب۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ادب کی لاٹھی نہیں اٹھانی اپنی اولاد سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اولاد ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کم از کم کوئی اتنا سرمایہ کاری تو کر جائیں کہ میری موت کے بعد کم از کم کوئی 30-40 سال تو میرے لیے دعائیں ہوتی رہیں، چلو زیادہ نہیں، اتنا تو کم از کم کر جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے جو اعمال اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ان سے ایک نیک اولاد بھی ہے، ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، اچھی تربیت والی اولاد چھوڑ جاتا ہے، نمازی اولاد چھوڑ جاتا ہے، جو نمازیں ادا کرتی ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فادعوا لہ، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے، جنت کے اندر درجہ بلند ہے۔ وہ پوچھتا ہے میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ نیکیوں کے سلسلے تو سارے ختم ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے تیرے بچے نے آج تیرے لیے مغفرت کی دعا کی۔ مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ جو خود نماز نہیں ادا کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے پڑھے گا؟ جس نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی وہ دوسروں کے لیے دعائیں کیسے کرے گا؟ دنیا اللہ ہر شخص کو دے، ہر شخص کو دے سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بیان کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک تاریخی بات کہی تھی، ایک تاریخی بات کہی تھی، کاش اس دور کے مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر آسائش جمع کر لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھاتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنی اولاد کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے،
کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ تاریخی جملے الفاظ ارشاد فرمائے، کہا اگر یہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے دین کے اوپر کاربند رہیں گے، اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرے، اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرے۔ اور اگر انہوں نے اللہ کے دین سے انحراف کیا، اللہ کے دین سے پھر گئے، اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنایا، مجھے پھر کوئی حق حاصل نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، نافرمان اولاد کے لیے میں اپنی آخرت کو برباد کروں۔ اور تاریخ نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد ایک ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے صدقہ کیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی اولاد ہے جس کے پیچھے جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ باپ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے؟ اور اس سے پہلے خلفاء جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی تھی، لوگوں نے دیکھا ہے، تاریخی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی اولاد دمشق کے اندر مساجد کے سامنے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ یہ اولاد، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، کل میرے پاس، آج میرے پاس، کل کسی اور کے پاس، اور صبح کے وڈیرے شام کو زیر دست ہوئے ہم نے دیکھے۔ آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ، میں حویلی لکھا کے ایک شخص کو جانتا ہوں، حویلی کے ایک شخص کو، کبھی اس کے اوپر وہ بھی وقت تھا کہ لوگ اس کو سلام کیا کرتے تھے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے، اور ایک وقت اس کے اوپر وہ بھی آیا، وہ گھر میں بیٹھ کر روتا تھا کہ میں شام کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا، شام کا کھانا میں کہاں سے کھاؤں گا۔ یہ دنیا کا مال ہے، اپنے لیے آخرت تیار کر کے جائیں، اپنی آخرت کے لیے محنت کریں۔ آپ دنیا سے جائیں، آپ کی اولاد کو دیکھ کر لوگ رشک کریں، رشک کہ کس نیک باپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد کو لوگ رشک کریں، اور آپ فخر سے کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نہ کرے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہ کرے کہ بیٹا اللہ کی بغاوتیں کرے، معاشرے کے اندر آپ کے لیے ذلت کا سبب بن جائے، اور آپ لوگوں کو بتانے سے ہچکچائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ آپ لوگوں کو فخر سے کہیں کہ الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے، فخر سے کہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام دینے کی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔